أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ مقبل دروس میں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ کہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ، کامیاب لوگ کون ہیں۔ پھر فرمایا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ حد سے زیادہ بڑھنے والے لوگ کون ہیں، کافر کون ہیں۔ آج اللہ رب العزت اسی قسم کے دو گروہوں کا، دو لوگوں کا ذکر فرمائیں گے۔ فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، کفر کی حالت میں تھا، شرک کی حالت میں تھا، پھر اللہ نے اسے نور ایمان، نور اسلام، حق کا نور، اتباع سنت کا نور عطا فرمایا اور وہ بندہ مومن بن گیا۔ یہ والا بندہ اور وہ بندہ جو حق قبول نہ کر سکا، جسے حق کی دولت نہ ملی، جو حق کا متلاشی نہ تھا، تو فرمایا یہ والا بندہ اور یہ والا بندہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کو اللہ رب العزت نے زندگی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ مومن کی مثال احادیث میں آتا ہے ایسے ہے کہ زندے جیسی ہے۔ زندی چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر حیات ہوتی ہے، اس کے اندر ادراک ہوتا ہے، سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے، لیکن مردے کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ کیا وہ شخص کہ کان میتن جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ پھر ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی کہ ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ اور ہم نے بنایا اس کے لیے نوراً نور، ایمان، اسلام، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ جو لوگوں کے ساتھ چلتا ہے، لوگوں کے درمیان میں یہ نور لے کر چلتا ہے۔ کَمَنْ مَثَلُهُ کیا اس شخص کی طرح ہوگا، فِی الظُّلُمَاتِ جو اندھیروں میں ہے، لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا وہاں اندھیروں سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہاں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ اسی طرح ہم نے مزین کیا کافروں کے لیے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ جو عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہر باطل اور ہر کافر اپنے اعمال کو اچھا سمجھتا ہے تو تب ہی وہ اس کے ساتھ دل لگی کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ جو مردہ ہیں، جو کافر ہیں، اپنے برے اعمال کو، رسم و رواجوں کو، بدعات، رسومات کو اچھا سمجھتے ہیں تو انہی کے اوپر چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اسی طرح ہم نے بنایا ہے فی کل قریۃ ہر بستی کے اندر اکابر مجرمیہ ان کے بڑے بڑے مجرموں کو،
دیکھیں جی، ہر بستی کے اندر، ہر زمانے کے اندر، اور اسی طرح پھر ہر ملکوں کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر محلے کے اندر جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا بڈیرے، جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے جی، اور یہ بندے کے پاس جب مال آتا ہے نا، پھر بندہ سرکشیاں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، جب یہ اللہ بندوں کو مال دیتا ہے نا جی، جب بندے کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے تو پھر بندہ خود بخود پھر سرکشیوں میں لگ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے پہ لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر بستی کے اندر ایک بڑا وڈیرا ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے جی، سرکشیاں کرتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس کے اندر مکر کریں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ مکر نہیں کرتے، تدبیریں ہیلے باریاں نہیں کرتے، مگر اپنی جانوں کے لیے کرتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ آج مال و دولت زیادہ آ گیا، مال و دولت کے نشے میں چورا چور ہو چکے ہیں جی، ہر قسم کی فحاشی اور یعنی ان سے ہوتی ہے۔ الا ماشاء اللہ، کوئی ایسا بندہ ہو جس کو اللہ نے مال دیا ہو، دولت دی ہو، اور وہ مال کا بھی حق ادا کرتا ہو، غریبوں کا بھی حق ادا کرتا ہو، مسکینوں کا بھی حق ادا کرتا ہو، وگرنہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے مال کی نمائش میں لگا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے آپ دوسرے بندوں کو زہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تو وہ اپنے آپ کو کامیاب شمار کرتا ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا کہ کامیاب کون ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، مشرکین مکہ کی ضد اور ہٹ درمی ہے۔ فرمایا جب ان کے پاس آتی ہے کوئی نشانی، معجزہ، قالوا، کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی وہ آئے جو رسولوں کے پاس آتا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو ان کی رسالت کی صداقت کے لیے کچھ معجزات دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، لاٹھی پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتی تھی، تو فرعون نے کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، نمرود نے کہا بڑا جادوگر ہے۔ اللہ کا پیغمبر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، قرآن بیان کرتے، درخت چل کر حضور کو آ کر سلام کرتے، پتھر اندر سے بولتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بدبخت ایسے تھے، ایمان نہیں لاتے، کہتے کہ یہ تو سب سے بڑا جادوگر ہے۔ تو وہ کہتے کہ یہ معجزات ہمیں بھی ملیں تب ہم جا کر ایمان لائیں گے۔ حالانکہ معجزات کا ملنا یہ نبوت کے ملنے کی اوپر ہے۔ نبوت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتے ہیں۔ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے بندہ محنت کرے، کوشش کرے، تہجد پڑھے، علم حاصل کرے تو وہ بندہ نبی بن جاتا ہے، نہیں۔ نبوت اللہ اسی کو دیتے ہیں جس کو اللہ چنتا ہے جی۔ ہاں، بندہ ولی بن سکتا ہے جی، پیر بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، لیکن نبی بننے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جسے نبوت سے مالا مال کرنا چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے سوا بندہ پھر جتنی محنتیں کرتا رہے بندہ نبی نہیں بن سکتا۔ فرمایا اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، جہاں اس نے رسالت کو رکھنا ہے۔ سیصیب الذین، یہ وہ لوگ جو دولت جن کے پاس آئی اور اس دولت کے اندر وہ اندھے ہو گئے اور اپنی مستقبل کو بھول گئے، فرمایا عن قریب یہ لوگوں کو پہنچے گی، اجرمو، جنہوں نے جرم کیے، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے پاس، وعذاب شدید، اور ایسے لوگوں کو سخت عذاب بھی پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے کہ وہ جو مکر کرتے ہیں۔ اب بندہ، ہدایت بندے کو کیوں ملتی ہے، بندہ گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے من یہدی الیہ من ینیب، فرمایا ہدایت اس بندے کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے نا جی اللہ کو پانے کی، اللہ اس بندے کا ہر مشکل راستہ کھول دیتا ہے جی، ہر تنگی والے راستے کو ختم کر دیتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے پاس آنے کے مواقع میسر کرتا ہے۔ اور جو بندہ دل کے اندر چاہت ہی نہیں رکھتا، تڑپ ہی نہیں رکھتا نا، تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے ہی نہیں کھولتا جی۔ بندہ یہ کہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، چاہت ہی نہیں ہے، تڑپ ہی نہیں ہے، تو وہ بندے کو نہیں ملتی تھی۔ فرمایا فمن یرد اللہ، پس وہ بندہ کہ اللہ ارادہ کرتا ہے ان یہدیہ،
کہ اس بندے کی رہنمائی کرے، اس ہدایت کی دولت سے مالا مال کرے، تو یشرح صدرہ للاسلام، تو اس بندے کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ پھر بندے کو اسلام کی ہر بات، ایمان کی ہر بات اچھی لگتی ہے، بندہ دن بدن ایمان کے اندر، اسلام کے اندر چلا جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ، اور وہ بندہ کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، ان یضلہ، یہ کہ اس کو گمراہ کرے، یجعل صدرہ، سب سے پہلے اللہ اس بندے کے سینوں کو ضیقاً تنگ کر دیتا ہے، حرجاً بہت ہی زیادہ تنگ کرتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، وہ بندہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے کہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو۔ آسمان پہ چڑھتے ہوئے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھتے ہوئے بندے کو تنگی محسوس ہوتی ہے، تو بندہ پھر ایمان کے راستے کے اوپر، اسلام کے راستے کے اوپر چل نہیں سکتا، کیونکہ اس بندے کو ہر چیز مشکل لگتی ہے۔ مومن بندے کو پھر 20 رکعتیں پھر بڑی آسان لگتی ہیں، لیکن بندہ اندر سے کچا ہو نا جی، پھر 20 رکعتیں بڑی مشکل لگتی ہیں۔ فرمایا کذالک، اسی طرح یجعل اللہ کرتا ہے الرجس، گندگی، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کانا، کیا وہ شخص، کانا میتن، جو مردہ تھا، یعنی شرک اور کفر میں تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی کہ اسلام مومن بنایا، وجعلنا لہ، اور ہم نے بنایا اس بندے کے لیے نوراً، نور، یمشی بہ فی الناس، چلتا ہے اس نور کے ذریعے لوگوں کے درمیان، کمثلہ، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، فی الظلمات، جو اندھیروں میں ہے، شرک میں ہے، کفر میں ہے، ظلم میں ہے، لیس بخارج منہا، نہیں ہے نکلنے والا اس میں سے، کذالک، اسی طرح مزین کیا گیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ جو عمل کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر بستی کے اندر، اکابر مجرمیہ، وہاں کے وڈیروں کو مجرم، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر کریں اس بستی کے اندر، زمین کے اندر، وما یمکرون، اور وہ نہیں مکر کرتے، الا بانفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کے لیے، وما یشعرون، انہیں سمجھ نہیں آتی، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب آتی ہے ان کے پاس آیَةٌ، کوئی نشانی، قالوا، کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتا، یہاں تک کہ دی جائے، مثل ما اوتی رسول اللہ، وہ چیز جو رسولوں کو دی جاتی ہے، اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالۃ، جہاں اس نے رسالت کو رکھنا ہے، سیصیب الذین، عن قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے پاس، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے جو وہ مکر کرتے ہیں۔ فمن، پس وہ شخص کہ یرید اللہ، کہ اللہ ارادہ کرے، ان یہدیہ، راہ نجات اس کو دکھانے کا، یشرح صدرہ، کھول دیتا ہے اس کے سینے کو، للاسلام، اسلام کے لیے، ومن، اور وہ شخص یرید کہ اللہ ارادہ کرے، ان یضلہ، اس کو گمراہ کرنے کا، یجعل صدرہ، کر دیتا ہے اس بندے کے سینے کو، ضیقاً، تنگ، حرجاً، بہت زیادہ، کأنما، گویا کہ یصعد فی السماء، وہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے آسمانوں میں، کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ کرتا ہے گندگی، علی الذین، اوپر لوگوں، ان لوگوں کے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے۔